خدا ہمیں رویا دیتا ہے، خدا ہمیں سوچ دیتا ہے، خدا ہمیں ویژن دیتا ہے، خدا ہمیں مستقبل میں کرنے کے لیے کوئی کام دیتا ہے، اور ہم لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، ایک بندے سے بات کرتے ہیں، ایک خدا کے خادم سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں، پھر چوتھے سے پوچھتے ہیں، اور لگاتار خدا کے خادموں سے پوچھتے پوچھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھا کے انجیلی بیان، اس کا 2 باب، اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت الحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر چیزوں کو تاخیر کی وجہ سے کر ہی نہیں پاتے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خدا میں کرنے کے لیے تحریک بخشتا ہے، لیکن ہم اسے اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کر ہی نہیں پاتے، اپنے شکوک و شبہات کی وجہ سے کر ہی نہیں پاتے۔ لیکن جب آپ مسیح خداوند کی پیدائش کا یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک عجیب و غریب چیز ملے گی کہ اس پورے واقعے میں ہمیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ تاخیر کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ جب ہم مقدسہ مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی ابتدائی آیات میں دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو مقدسہ مریم یہاں پر ایک سوال پوچھتی ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اب اس واقعے کو اگر ہم زکریا کے واقعے سے ملائیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں مقدسہ مریم سوال ضرور پوچھتی یہ کیوں کر ہوگا، وہاں پر زکریا بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن دونوں سوالوں میں ایک چیز آپ کو ہمیشہ واضح طور پر نظر آئے گی، اور آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ یہاں پر جب مقدسہ مریم کو جواب دیا گیا تو مقدسہ مریم نے اس کے بعد شک کو ترک کر دی، اس کے بعد اس نے شک نہیں کیا۔ جب اسے کہا گیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو آگے جا کے جب ہم 38ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ شک نہیں ہے، زکریا کے شک ہے، اور شک کی وجہ سے اس کی زبان بند کر دی گئی ہے، لیکن مقدسہ مریم نے شک نہیں کیا، اس نے فوری خداوند کے کلام کو قبول کیا۔ دوسرا کردار یوسف جب اسے حاملہ پاتا ہے تو وہ پڑ جاتا ہے شک میں، اسے پتہ ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ کچھ عجیب ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مقدسہ مریم کو سنسار کیا جا سکتا ہے اور بہت سی اور جو تکلیفیں ہیں اس سے وہ گزر سکتی ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ خاموشی سے اسے چھوڑ دے، خاموشی سے اس سے جدا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے تو وہ بھی فوری اس کی بات کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آگے جا کے جب ہم 2 باب میں یہاں چرواہوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک وقت ضائع نہیں ہے جی، یکا یک جیسے فرشتے نے خوشخبری دی ہے، فرشتوں کی گروہ ظاہر ہوئی ہے اور انہوں نے خداوند کی پرستی شروع کر دی۔ ڈیلے 0%۔ وہ وقت کو کتنا غنیمت جانتے ہیں، خدا کے حکم کو کتنا اتم جانتے ہیں، کتنا زیادہ خدا کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یکا یک، ایک دم سے، ایک لمحے میں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوری وہ خداوند کی پرستی شروع کر دیتے ہیں۔
اور یہاں پر لکھا یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی۔ اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے جاتے ہیں تو چرواہے اپنے جانوروں کے پاس سو نہیں جاتے، یہ نہیں کہتے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم جا کے کیا کریں گے، اب ہم جا کے دیکھیں گے کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم نے جو خداوند کے کلام میں سے پڑھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں کہا او بیت الحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر خدا نے جب آپ کو کوئی حکم دیا، خدا نے جب آپ کی اوپر اپنی کوئی مرضی ظاہر کر دی کہ تجھے یہ کرنا ہے، تو یہاں دیکھیں وقت کو ضائع نہیں کیا جا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ خدا ہمیں رویا دیتا ہے، خدا ہمیں سوچ دیتا ہے، خدا ہمیں ویژن دیتا ہے، خدا ہمیں مستقبل میں کرنے کے لیے کوئی کام دیتا ہے اور ہم لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، ایک بندے سے بات کرتے ہیں، ایک خدا کے خادم سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں، پھر چوتھے سے پوچھتے ہیں، اور لگاتار خدا کے خادموں سے پوچھتے پوچھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، اور خدا نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی، خدا نے جو کام آپ کو دیا تھا، وہ کام ہم مکمل کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر یہ چرواہے اس وقت بچے کو دیکھنے کے لیے جلدی نہ کرتے تو شاید وہ کبھی بھی بچے کو دیکھ ہی نہ پاتے، لیکن انہوں نے جلدی کی، خداوند کے حکم کے مطابق چل پڑے۔ ہم تو چلتے ہی نہیں، ہم تو مشورے کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہیں خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا، لیکن وہ خداوند کی خدمت کرنے کے بجائے لوگوں سے پوچھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور کئی لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں جو بالکل بیکار، ان کی زندگیاں گزر گئیں۔ وہ کبھی ایک کام کرتے ہیں، پھر اسے چھوڑتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر اسے چھوڑتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، پھر اسے چھوڑتے ہیں، اور ساری زندگی ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ کسی اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو وہ آپ کو اس دنیا کی خدمت کرنے کا حق نہیں دے گا، اور آپ کو بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جلدی سے فوری، آج ہی، ابھی، اسی وقت خداوند کی تابعداری کریں۔ وہ آپ کو ان بلندیوں، کامیابیوں اور کامرانیوں تک لے کے چلے گا جو نہ کبھی آپ نے سوچی ہیں، نہ کبھی میں نے سوچی تھی۔ خدا کرے کہ آپ کو وہ بڑی سرفرازی بخشے اور اس کرسمس کو آپ کی زندگی میں بابرکت بنائے۔